الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आज इंशाल्लाह जो हम अगली आयत पढ़ने वाले हैं वो असल में जवाब है कुफ्फार मक्का के दूसरे सवाल का। पहला सवाल कुफ्फार मक्का का क्या था और वो सवालात जो हमने सूरह कहफ के शुरू में पढ़े थे जिनके मुतालिक हमने बात की थी कि यहूदियों से कुफ्फार मक्का ने सवालात पूछे ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको पूछा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजवाब हों और हम ये कह सकें कि देखो ऐ लोगों, जिसको तुम लोग नबी कहते हो इसको तो हम हमारे एक कुछ आम से सवालात का जवाब नहीं देना आया, तो ये कहाँ से नबी है। ये तो ऐसे सवालात थे जो कि अल्लाह की तरफ से उतरी हुई वही की तरफ से एक तरह से कह लें कि
اللہ کی وحی کے ذریعے وہ قصے ہمیں پتہ چلے، معروف یہی ہے ان کے بارے میں۔ تو اے لوگوں دیکھو، یہ تو ان کا جواب نہیں دے پائے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کرنا چاہتے تھے اور جھٹلانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کو، کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو دیکھو نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اصل میں ان کا ہدف تھا، ان کا گول تھا۔ پہلا سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی سورہ کہف کے شروع میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، سکھائیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے تربیت کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا ماجرا تھا، کیا قصہ تھا، کدھر وہ لوگ آئے۔ تفسیر میں ہم نے ان کی بہت ساری جو تاریخ کی کچھ کتابیں ہیں یا تاریخ کے کچھ واقعات ہیں یا اسرائیلیات سے کچھ واقعات جو ہے وہ بھی لیے، کچھ صحابہ کرام نے جن اسرائیلیات کے واقعات کا ذکر کیا ان کو بھی ہم نے لیا۔ ان کا دوسرا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے یا محمد سے جا کے پوچھو، یہ بات یہودی کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں نے مدینہ میں کفار مکہ جب آئے ان سے سوال کرنے، انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہنا کہ صاحب خضر کا کیا معاملہ ہے، اس کا کیا ماجرا ہے۔ صاحب الخضر، یہ خضر علیہ السلام کے جو صاحب ہیں، ان کے جو ساتھی تھے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے، اس کے متعلق ہمیں بتایا۔ یہ پیور وحی سے متعلق چیز تھی۔ یعنی یہودیوں کے مطابق یہ بات تھی کہ ایک طرح سے وہ کفار مکہ کو یوز بھی کر رہے تھے اس کنفرمیشن کے لیے، اس بات کی تاکید کے لیے کہ ان کے ذریعے ہمیں بھی کچھ تاکیدات ہو جائیں گی، ہمیں بھی کچھ چیزوں کو پکا ہو جائے گا کہ حقیقتاً یہ ہے وہ معاملہ یا یہ نہیں ہے۔ اصل میں اسلام لانے والی بات ہوتی اور قبول کرنے والی بات ہوتی تو بہت سارے اور دلائل اور بہت ساری اور جو نشانیاں تھیں وہ پوری ہو چکی تھیں، جن کا یہودیوں کو علم تھا کہ یہ نشانیاں ہیں اور یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ آنے والے نبی ان کے اندر یہ نشانیاں اور یہ بات ہوگی۔ تو انہوں نے یہ بات پھر یہ بھی چیز پوچھی کہ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں، جاؤ تم بھی پوچھو جا کے۔ تمہارا ایک اپنا گول ہے، ایک ہدف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانا، اور جو مذاق بن رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ بات تھی کہ بھئی ہم ایسے ہی فضول میں نہیں یہ بات کہہ رہے، ہم اس لیے یہ نعوذ باللہ مذاق بناتے ہیں کہ ان کا دعویٰ نبوت کا جھوٹا ہے۔ سارا ماجرا اس کے پیچھے یہ تھا، نعوذ باللہ، کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ کبھی سوچیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا مال نہیں چاہیے تھا، ان کا منصب نہیں چاہیے تھا، ان کی کرسیاں نہیں چاہیے تھی، ان کے گھر بار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درکار نہیں تھی۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، ان معبودات کا انکار کر دو، ان بتوں کو جو تم پوجتے ہو ان کا تم انکار کر دو، مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی جزا کی اور کسی ثواب کی اور کسی اجر کی تم لوگوں سے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے کسی جزا کی، کسی مال پیسے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نخوت والی چیز درمیان میں آ گئی کہ بھئی ہم اتنے بڑے، ہم سردار، ہم اس چرواہے کو، نعوذ باللہ، اس چرواہے کو کیوں ہم نبی مانے، جس کا والد فوت ہو گیا، جو یتیم ہے، جس کی والدہ نہیں ہے، جس کا دادا بھی فوت ہو گیا، جس نے اپنی ساری زندگی چچا کے تحت گزاری، چچا نے پرورش کی۔ تو یہ عیب سمجھتے تھے کہ ایک بندہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے اندر وہ کامل ہونا چاہیے۔ تو کامل کیا ہے کہ اس کے دادا ہوں اور اس کے باپ ہو، اس کی ماں ہو، تربیت اس کی ان کے تحت ہوئی ہو، اور وہ پیسے والا ہو اور صاحب منصب ہو۔ ایسا بندہ ہوگا تو ہم چلیں گے۔ قبیلے کی بات رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ قبیلے کے تھے، قریش کا سب سے بڑا اور سب سے افضل قبیلہ، سب سے اعلیٰ قبیلہ بنو ہاشم۔
اور اسی وجہ سے بنو ہاشم کو سب سے افضل کس وجہ سے تھا؟ پھر وہ وجہ بھی تھی نا، اسی وجہ سے انہوں نے بنو ہاشم کو سب سے افضل مکے کے کاموں میں سے کام دے دیا تھا کہ بھئی آپ نے گھر کی تولیت کرنی ہے۔ گھر کون سا؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کے حالات اور اس کے معاملات سیدھے رکھنے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال بنو ہاشم نے کرنی ہے۔ بنو ہاشم ویسے ہی نیک لوگ سمجھے جاتے تھے، علماء سمجھے جاتے تھے بنو ہاشم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے تھے، تو خاندان کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو بات تھی نا کہ یہ تو غریب ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے فلانی چیز نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، تو یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو عیب ہے، یہ ایسا بندہ کیسے نبی بن سکتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر نبی بنے گا، نعوذ باللہ۔ اور ایسا کہنے والے پھر غزوہ بدر کے اندر سارے نکل گئے، سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا تھا انہوں نے اسلام قبول کیا، ان سرداروں نے یا سرداروں کے بچوں نے اسلام قبول کیا۔ امیہ بن خلف، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی اسلام قبول کرنے کی، غزوہ بدر کے اندر مارا گیا۔ لیکن امیہ بن خلف کا اپنا ہی بیٹا صفوان بن امیہ، آخر میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کو توفیق نہیں دی، لیکن بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، بیٹوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کو پتہ ہے ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں جب دعوت، خفیہ دعوت تھی، اس چیز کا پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا، جب خفیہ دعوت دی جا رہی تھی، خفیہ سے مراد یہ تھا کہ علی اعلان دعوت کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ اے لوگو ایمان لے کے آؤ، اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ لیکن لوگوں کو علم تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، یہ ایک تھوڑے سے مختلف طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی تھوڑی مختلف عبادات ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، ایک گروہ بن گیا ہے، وہ کہتے کچھ نہیں تھے۔ ابو طالب اور ابو طالب کی زوجہ اپنے بیٹوں کو خود کہا کہ ایمان لے کر آؤ اس پہ۔ اس لیے ابو طالب کے تقریباً جتنے بیٹے تھے سب نے سب ایمان لے کر آئے، جتنے بھی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اور پھر بھائیوں میں بھی ابو طالب کے جو بھائی تھے ان میں بھی بیشتر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہوئے نا، ان میں سے جو زندہ تھے ان بیشتر، انہوں نے بیشتر ایمان لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ نصیحت کی انہوں نے کہ بچوں لے کے آؤ ایمان۔ ہمارا معاملہ نہ دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا کیا ماجرا ہے، آپ لوگ ایمان لے کے آؤ۔ یہ جھوٹ پہ نہیں لگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، ساری زندگی جو گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ پر نہیں لگتے۔ تو لے کر آؤ ایمان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کفار مکہ کے سوالات کا۔ دوسرا سوال یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اس لڑکے کو، اس غلام کو، لا ابرح، میں نہیں رکوں گا، حتی، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو بحر، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک میں پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا پھر میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، میں رکوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا۔ عقوبہ کی تفسیر کے اندر ابن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عمر بن عاص کے بیٹے تھے، اور صحابہ کے اندر، صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سب سے اعلم صحابہ جو تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ ان میں سے پائے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عرب کی زبان میں حقوبہ کا لفظ 80 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ مجھے 80 سال چلنا پڑ جائے میں تب تک چلوں گا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ حقوبہ سے مراد 1 سال ہے، مطلب یہ ہے کہ لمبی مدت، چاہے وہ 1 سال ہے، چاہے وہ 80 سال ہے، جتنا بھی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ میں لمبا وقت چلوں گا، میں رکوں گا نہیں۔ اچھا، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کیوں؟ یہ کس چیز کا قصہ، یہ کیا شروع ہو رہا ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے قصے کا؟ پس منظر یہ ہے کہ جیسے کہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ کعب الاحبار کے
بیٹے جن کا نام نوف البکاری تھا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر والے موسیٰ علیہ السلام، وہ نبی موسیٰ نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہے، وہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ اور یہ بات غلط تھی، جس کا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کعب الاحبار اصل میں یہود کے علماء میں سے تھے، پھر بعد میں وہ اسلام والی بات اور وہ ساری چیز آتی ہے۔ تو اب اس طرح کے جو لوگ تھے نا، وہ اسرائیلیات پہ کافی اپنی جو ہے نا وہ رکھتے تھے، اپنی نظر رکھتے تھے، احادیث کے ساتھ ساتھ اسرائیلیات پہ بھی نظر رکھتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹا سا قاعدہ بھی دیا اسرائیلیات پر جو ہے ایمان کا، کہ جو اسرائیلیات اسلام کے خلاف جاتی ہیں ان کو تو ہم نہیں مانتے، اور جو ایسی روایات اسرائیلیات سے آئی ہے جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو پختگی کے ساتھ مانیں گے اور نہ ہی ہم انکار کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انکار کرنے کے بعد ہم سے یہ سوال کر لیا جائے کہ انکار کیوں کیا آپ نے اس بات کا۔ تو یہ ان اسرائیلیات کا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے، ابن آل عمران جو والی بات ہے، یہ وہ موسیٰ، یہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ تو اس کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، موسیٰ یہ حضرت خضر علیہ السلام والے موسیٰ بنی اسرائیل والے ہی موسیٰ تھے۔ اب جو اصل بات تھی وہ بات یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اب پھر حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ اب ایک طرح سے ان کے ذہن میں جو بات تھی اس کے مطابق تو ٹھیک چیز تھی، اور نہ ہی غالباً انہوں نے یہ تکبر میں یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے یہی، میرے پاس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے وہ علم دیتے ہیں جو کسی اور کو اللہ نہیں دیتے، اپنی طرف سے وہ علم آتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتا، تو میں ہی سب سے زیادہ عالم ہوں، یا میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں، وحی نازل ہوتی ہے مجھ پر۔ تو اس لحاظ سے تو غلط نہیں کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیز پوچھی جائے جس کے اندر انسان کی بڑائی ہو، تو اس میں انسان اس چیز کو اللہ کی طرف نسبت کر دے۔ اس چیز کی علم کی بھی ہمیشہ نسبت کرنی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کر دینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی غلطی یہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پکڑ کی اسی وقت، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے پاس ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے، وہ آپ سے زیادہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم ہے جو میں نے آپ کو نہیں دیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ندامت ہوئی، لیکن اس کے بعد اسی دائرے کے اندر نہیں رہے کہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں اور میں نے کیا کہہ دیا اور میرے سے تو غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اوپر جانا ہے، اعلیٰ جانا ہے، بڑھتے جانا ہے، آگے اپنی زندگی کے اندر کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، معافی آپ سے طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں اس بندے سے ملاقات کیسے ہوگی، میں نے اس سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے صبر ہی نہیں ہوا کہ علم کے متعلق جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے کہ کہاں سے میں علم حاصل کروں گا، کدھر ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتایا کہ آپ اس راستے پر چلے جائیں، اس راستے پر جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک آدمی ملے گا۔ اب وہ کیا قصہ ہے، کس طرح اس راستے پر جانا ہے اور کس طرح وہ آدمی ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ آیت عزم بتا دیتی ہے کہ کتنا پختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور عزم تھا، اور ارادہ کتنا قوی تھا کہ نہیں، میں نے پہنچ کے رہنا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو پسند کیا، اسی وجہ سے اس کو قرآن کے اندر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس میں اصل میں اس قصے کے اندر ایک مماثلت بھی ہے کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان،
جو کفار مکہ کا معاملہ تھا اور جو مسلمانوں کا معاملہ تھا، مسلمان ظلم و ستم میں رہ رہے تھے، کفار مکہ ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر، اور یہ بات دیکھنے میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ساتھ ہے تو مدد کیوں نہیں آتی ہماری؟ تو اس قصے کے اندر وہ والا بھی ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، بسا اوقات، اکثر اوقات دیکھنے میں جو چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے حکمت کوئی مختلف ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ جو دیکھ کے اس چیز کو سمجھتی ہے، اصل میں بات وہ نہیں ہوتی، حکمت کچھ اور ہوتی ہے اس چیز کے پیچھے۔ بہت سارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ ہیں تو وہ بڑی کم زندگی میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بڑی فقر کی زندگی ہے، اور جو برے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مظلوم جو ہے لوگ پستے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ تو یہ ختم کیوں نہیں ہوتا یا اللہ؟ اور یہ ظالم حق باطل پر ہے تو یا اللہ تو نے اس کو قوت کیوں دے رکھی ہے؟ اہل حق کو قوت عطا کرنا۔ یہ سوالات مسلمانوں کے بھی ذہن میں آ رہے تھے اس وقت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، کہتے ہیں یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک تخمینہ سا ہے، ایک اندازہ ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل پر فرعون ظلم کیا کرتے تھے، یہ بھی آزاد نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک اندازے کے مطابق بات کہی، اور کہا کہ اگر اس طرح دیکھا جائے نا، اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ مماثلت اور تشبیہ ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے کہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل وہ مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، اور فرعون ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب تک فرعون موجود تھا بنی اسرائیل بڑے اچھے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جب تک فراعنہ موجود تھے بنی اسرائیل کے لوگ بہت اچھے رہے۔ جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعونوں سے، فرعون کون ہوتے تھے؟ فرعون اصل میں لقب ہے مصر کے ملوک کا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو تھا، اس کا نام جو عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے رمسس الثانی، رمسس the second، جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے۔ اس سے پہلے بھی فرعون گزرے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اصل میں یہودیوں پہ جو یہ ظلم و ستم والا معاملہ شروع ہوا، یہ یوسف علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور اس وقت بھی ذکر آتا ہے کہ مصر کے فراعنہ نے، مصر کے فرعونوں نے ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تھا، یہودیوں کے اوپر۔ اس وقت بھی ان کا اپنا تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے فرعون، اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے یہودیوں پر فرعون اللہ نے مسلط کیے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہ ظلم و ستم چلتا آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ نجات اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دی، حالات اتنے سخت ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون اور اس کے جو وزراء ہیں اور اس کے جو ملأ ہے، اس کی جو کیبنٹ ہے اور جو سیاست میں اس کے لوگ ہیں، ان کو اتنی طاقت عطا کی ہے اور زینت عطا کی ہے۔ انک آتیت فرعون وملأہ زینتا، زینت عطا کی ہے، عیش و عشرت عطا کی ہے، واموالا، اور پیسہ عطا کیا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں۔ کس لیے اللہ تعالیٰ؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ گمراہ کرے تیرے راستے سے ہم لوگوں کو، یا لوگوں کو یہ گمراہ کرے تیرے راستے سے۔ کفار مکہ کا معاملہ وہی نہیں تھا؟ ہرقل نے جب پوچھا ابو سفیان سے، سوالات چل رہے تھے ابو سفیان اور ہرقل کے، لمبا واقعہ ہے، میں درمیان سے بات کروں گا۔ ہرقل نے پوچھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو نبی آیا ہے اس کے پیروکار غریب ہیں یا امیر ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اکثریت امیر غریبوں کی ہے جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو مکہ کا، اہل مکہ اور مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی تھا، اور بنی اسرائیل جب وہ اچھے تھے، جب فراعنہ ان کے اوپر تھے،
بنی اسرائیل فرعونوں کے بعد جب اللہ نے نجات دی تو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے بڑے ظلم و ستم کیے، بہت سارا انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے انبیاء کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی تورات تھی اور وہ بدلنا شروع کر دیا، وہ سارے معاملات جو ہے اور وہ فساد والی جو چیز ہے وہ شروع سے پھر نظر آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک مماثلت تھی اس قصے کے اندر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعونوں کے درمیان، کہ جو نظر آ رہا ہے اصل میں ہمیشہ اس کے پیچھے حکمت وہ نہیں ہوتی، حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک اپنی تدبیر ہوتی ہے، کوئی تعلیم ہوتی ہے، کوئی سکھانے والی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے لوگ، اور اسی کی بدولت پھر صحابہ کرام بعد میں ہمیں جو نظر آئے، وہ جس طرح صحابہ کرام ہمیں بعد میں نظر آئے اور جس طرح انہوں نے تربیت حاصل کی اور جس طرح انہوں نے دکھایا لوگوں کو، عالم اسلام کو دکھایا، وہ اس کا نتیجہ وہ والی تربیت تھی۔ اور کہتے ہیں جتنے بھی اسلام میں بڑے کام کیے وہ خاص طور پہ ان لوگوں نے کیے جو عہد مکہ کے لوگ تھے، خاص طور پہ شروع 4-5 سال کے جو لوگ تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اور وہ سب سے شدید اور سخت 4-5 سال تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی کہہ لیں کہ تھوڑی سی جوش اور ہمت اور جذبہ آنا شروع ہوا، جب بڑے جو کہہ لیں کہ کچھ امراء صحابہ کرام، کچھ ایسے صحابہ کرام جو جن کا جاہ و جلال تھا قریش میں، وہ لوگ ایسے قریشی اسلام لانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اسلام لانا، جن میں سب سے بڑی مثال ہمارے پاس حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی ہے، ایسے لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا تو تھوڑا جوش اور جذبہ اور ہمت مسلمانوں کے بھی اندر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن جو پہلے 3-4-5 سال تھے وہ بہت سخت تھے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ جو خفیہ دعوت کے بعد 3-4 سال تھے، وہ تو 3 سال تقریباً بڑے شدید تھے مسلمانوں پر۔ اس لیے ان لوگوں نے جو کام کیے وہ اسلام میں بڑے عظیم کام کیے۔ اس واقعے کا اصل میں پس منظر یہ ہے، اور جو وجہ بنتی ہے وہ ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ایک تشبیہ بن رہی تھی کہ اے لوگوں جو سامنے نظر آتا ہے، جیسے کہ اسی آگے واقعے کے اندر چیز آئے گی کہ وہ بچہ تھا یا وہ کشتی تھی، کشتی پہ بیٹھے تو سوراخ کر دیا، اور بچہ تھا، بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا، اور وہ دیوار تھی، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بستی والوں نے مدد نہ کی، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اس کے باوجود دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے ہیں کہ خضر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے وہ چیز جو آپ کو نظر آتا ہے، نظر آ کے جو دماغ سوچتا ہے، ذہن سوچتا ہے، اللہ کی حکمتیں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہیں، ہمیں اکثر نظر نہیں آتی وہ چیز۔ تو یہاں پر بھی عام معاملات میں بھی پھر دیکھ لیں کہ اہل حق جو ہے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اصل چیز پیچھے حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسی قوم تیار کر رہے ہیں جن کی مماثلت شاید صحابہ کرام سے ہو جائے، اتنے سخت جو ہے وہ ایام کے بعد اور اتنے سخت واقعات سے گزرنے کے بعد شاید ایسی قوم تیار ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس چیز کے اندر۔ یہاں پہ ہم جو شروعات ہے وہ علم سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا کہ میں علم کیسے پیچھے چھوڑ دوں، کہ ایسی چیز جس کو میں نے نہیں حاصل کیا کیسے میں وہ چیز حاصل نہ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے بتائے کیسے میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَلَمَّا بَلَغَا، پھر جب وہ لوگ پہنچے مجمع بینہما، ان دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو، کیا ہوا نسیا حوتہما، وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ اب مچھلی کا کیا ماجرا ہے؟ مچھلی کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ معافی طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ بتا دیں وہ علم والا آدمی کہاں ہے، میں نے علم سیکھنا ہے اس سے۔ اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، اپنی حد تک محسوس نہیں کی کہ میں علم سیکھنے جاؤں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے، بالکل یہ محسوس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں،
اور وہ مچھلی جہاں پر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے وہ جگہ ہے، وہاں پر آپ کو وہ آدمی ملے گا، وہ علم والا آدمی۔ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، کسی چیز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، زندہ نہیں تھی، مردہ مچھلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نمک لگی ہوئی مچھلی لی، کہ اس کو عام نمک وہ اپنا کام کرے گا، تھوڑی دیر بعد ہمیں زیادہ پکانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اس کو ویسے ہی کھا سکیں گے۔ مچھلی کو مچھلی لے لی، اگر کھانے کی ضرورت پڑی تو ہم کھا بھی لیں گے اس کو۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ اس جگہ پہنچے، سمندروں کی ملنے کی جگہ کو پہنچے جس کو اللہ نے علامت بتایا تھا کہ اے موسیٰ وہ جگہ ہے، وہاں پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اب اس مچھلی نے سمندر میں چھلانگ مار دی۔ وہ مچھلی مردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے معاملات ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، مردہ ہے، اللہ نے جس طرح بھی تھوڑی جان رکھی، جیسے بھی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے جان رکھی۔ جس طرح کہ ایک مچھلی کے بارے میں آتا ہے، سائنسدانوں نے اس مچھلی کو ڈسکور کیا ہے، کہتے ہیں بنا پانی کے وہ مچھلی 2 سے 3 سال زندہ رہ سکتی ہے، اور وہ افریقہ کے کچھ صحراؤں میں ملی بھی ہے وہ مچھلی، جو بارش میں پانی آتا ہے یا جب بارش کا موسم آتا ہے اس موسم میں وہ چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں آتی ہے، اور جب پانی اچانک خشک ہو جاتا ہے، اتنا پانی رہتا نہیں جس میں وہ تیر سکیں، تو وہیں مٹی کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، مٹی کی تری سے وہ سال گزارتی ہیں پورا اپنا۔ اور وہ زندہ مچھلیاں لوگوں نے پکڑی ہیں، ان کو کیمرے پہ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کی کہ یہ کیسے مچھلی زندہ ہے، یہاں پہ تو تقریباً سال ہونے والا ہے، پانی نہیں آیا، سخت دھوپ ہوتی ہے، یہ مچھلی کیسے زندہ ہے؟ اس کو پانی میں ڈالو، مچھلی تیرنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو کیسے رکھا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی حدیث ہے بخاری کے اندر پورا ایک ایک قصہ بیان کیا، کہتے ہیں ایک ایک چیز کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکتل زنبیل کے اندر اپنی مچھلی لے لی، زنبیل شاپر کو کہتے ہیں، کیس کو کہتے ہیں، کیس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی لی، اور اس کو یہ ایک روایت ایسی بھی آتی ہے کہ اس سے انہوں نے کھایا بھی، مچھلی سے کھا بھی لیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں آگے کہ وہ مچھلی جہاں پر وہ سمندر میں اچھل کے سمندر میں چلی جائے گی تو اے موسیٰ وہاں پہ وہ اپنے پیچھے پانی خشک کرتی چلی جائے گی۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ وہ جہاں جہاں سے مچھلی گزرتی تھی، پہلے تو یہ ہوا کہ جس جگہ میں وہ داخل ہوئی، جہاں پہ اس نے چھلانگ مار کے پانی کے اندر گئی، وہاں پہ ایک بہت بڑا دائرہ بن گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتی پانی ٹھنڈا ہو کے خشک ہوتا جاتا، کچھ مفسرین نے لکھا کہ پانی پتھر بنتا جاتا، جس جگہ کو جس جگہ کو وہ چھوتی ہوئی جاتی وہاں سے پانی سخت ہونا شروع ہو جاتا، ایک نفق کی صورت بن جاتی، ایک سرنگ کی صورت بننا شروع ہو گئی، ٹنل کی شکل ایک بننا شروع ہو گئی، اور وہ آہستہ آہستہ پتھر میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے راستے، جب اللہ تک دیکھیں، سارابا کی تفسیر علماء نے ایک یہ ٹنل، ایسی جگہ جو دائرے کی شکل میں ہو اور جو چھپی ہو، مخفی ایک راستہ، تو ٹنل ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو اندر سے نکالی جاتی ہے، جو اندر سے گزرتی ہے، چاہے وہ پہاڑ کے اندر سے ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سے ہو، جس کو اردو میں ہم سرنگ کہتے ہیں۔ تو سارابا کا ترجمہ ٹنل ہے، کہ پانی کے اندر ٹنل بنائی اس مچھلی نے، جہاں جہاں سے وہ گزرے گی اے موسیٰ وہاں پہ وہ راستہ ہوگا، وہ خشک کرتی ہوئی جائے گی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کے اب یہاں پہ کچھ تفصیلات محذوف ہیں، تفصیلات کا ذکر نہیں ہے۔ تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچ کے کہتے ہیں، جس کا آگے صرف ایک اشارہ ہے، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وہاں پر انہوں نے
رکے تھے وہ لوگ، جہاں پر وہ رکے تھے، کہتے ہیں وہاں پر ان کو بھوک بھی لگی تھی اور اس مچھلی سے انہوں نے کھایا بھی۔ کھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور جو فتح تھا، جو لڑکا تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ یوشع ابن نون نام تھا اس کا، اس لڑکے کا، یوشع ابن نون ابھی جاگا ہوا تھا، تو اس کی آنکھوں کے سامنے مچھلی اچھل کے پانی میں چلی گئی۔ اب وہ پریشان، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگاؤں نہ جگاؤں؟ اس نے کہا کہ اچھا میں انتظار کرتا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔ غالباً پھر وہ اس کو بھی نیند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جلدی میں تھے کہ بھئی ہم سو گئے ہیں، ہم نے جسم ہے اس کو ضرورت ہے راحت کی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ضرورت تھی راحت کے، آرام کی، آرام لیا، اٹھے تو بھگدڑ میں فوراً نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاوَزَا، جب وہ لوگ اس جگہ سے گزر گئے، قال لفتاہ، انہوں نے اس لڑکے سے کہا آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا جو کھانا ہے، ہمارا غدا، غدا اصل میں دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، ہمیں وہ دوپہر کا کھانا دے دو اپنا، ہمارا جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ مراد مچھلی تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ آرام کر چکے تھے، کھا پی کے آرام کیا تھا اور اٹھے پھر سفر پہ نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا غدا، ہمیں کھانا دے دو، لقد لقینا، البتہ ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا هذا نصبا، بڑی پریشانی اور بہت تھکاوٹ اس سفر سے پہنچ گئی ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تک پہنچنے تک نہیں تھکے، جب اس جگہ سے آگے نکل گئے تب تھکاوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے محسوس کروائی۔ دیکھیں جہاں پہ سوئے تھے، جہاں پہ پہلا پڑاؤ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ مچھلی اچھل کے پانی میں چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ساتھ میں لڑکے کو لیا، یوشع بن نون کو لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے نکل گئے۔ تھکاوٹ کا پہلا جو پڑاؤ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا تھا۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ ایک دن کی مسافت انہوں نے طے کر لی تھی، آگے چلے گئے۔ اب واپس ان کو بھوک لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارا غدا جو تھا وہ ہمیں دے دو، ہم اس وقت بھی کھا لیں گے۔ اب یوشع بن نون کہتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا، وہ دیکھا تھا آپ نے جب ہم لوگ آرام کے لیے، ہم نے ٹیک لگائی، آرام کے لیے، سستانے کے لیے ہم بیٹھے تھے، الی الصخرۃ، ایک چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت، میں تو وہ مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا آپ کو، وہ میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی بتانا بھول گیا اس کے بارے میں آپ کو۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے یہ شیطان نے ہی بھلایا تھا وہاں سے، تاکہ وہ ملاقات نہ ہو سکے، علم سے دوری کا سبب شیطان کو بنایا، یہاں پر علم سے دوری کروائی شیطان نے، کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں نے تو آپ کو بتانا تھا وہاں پر جہاں پر ہم پہلے رکے تھے، ابھی آپ کو پھر سے بھوک لگی ہے، جہاں ہم پہلے رکے تھے میں نے بتانا تھا، میں تو بھول گیا تھا بتانا آپ کو کہ وہاں پر جو مچھلی تھی وہ پانی کے اندر راستہ بناتے ہوئے نکل گئی، واتخذ سبیلہ، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ پکڑا، فی البحر، سمندر میں، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے راستہ پکڑا، میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، آپ بھگدڑ میں اٹھے، نکل کھڑے ہوئے، تم نے زیادہ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ہوتا ہے اس طرح کے واقعات، مجھے کیوں نہیں جگایا، چلنا ہے، ہم وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں وقت کی اہمیت ہے وہ نہیں آرام نہیں کرتے اس دنیا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نکلے جلدی میں، اب اس کو یاد آیا کہ اوہو، وہ تو وہ جگہ تھی جہاں پر وہ مچھلی بڑے عجیب و غریب انداز سے سمندر میں چلی گئی، میں تو آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے بھلایا، اے اللہ کے نبی، شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اتنے خوش ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی میں الفاظ ہی نامکمل ادا کیے، اور جس طرح نامکمل الفاظ ادا کیے اسی طرح اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ذالک، وہی جگہ تھی، ما کننا نبغ، رک گئے، نبغی بھی نہیں بولا، اصل میں نبغی ہے، یہاں پہ یا محذوف ہے اور کوئی لفظ بھی نہیں ہے، کوئی علت بھی نہیں ہے لغت کے لحاظ سے کہ یا کو حذف کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی میں نبغ کہا، وہی جگہ تھی جو ہمیں چاہیے تھی، واپس چلو۔
ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، رک گئے، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، صرف اتنا جملہ کہا. اب آگے اللہ بات کر رہے ہیں، فَارْتَدَّا، تو وہ لوٹ گئے، عَلَىٰ آثَارِهِمَا، اپنے آثار، قدموں کے آثار کو فالو کرتے ہوئے. قصصا یعنی ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی پیروی میں ان کو دیکھتے ہوئے وہیں پہنچے جہاں پر ان سے مچھلی ہاتھ سے نکلی تھی. نبغ جو تھا اصل میں نبغی تھا، لیکن علم کی چاہت اتنی تھی کہ کلمات بھی پورے ادا نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چاہت کو ویسے ہی ذکر کرنے کے لیے کلمہ ویسے ہی بیان کر دیا کہ میرے نبی نے ایسا ہی بیان کیا، اور وہ علم کی چاہت اتنی زیادہ تھی اس وجہ سے ایسے بیان کیا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ یہ مثال ہمارے سامنے رکھا کرتے تھے، یہ مثال دیا کرتے تھے، ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اے لوگوں، اپنے دل میں علم کی چاہت، علم کی محبت موسیٰ علیہ السلام جیسی پیدا کرو، کہ نبی ہوتے ہوئے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معذرت کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں. بڑی ہمت والی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑے جذبے والے اور جوش والے اور بڑے ذو ہمت نبی تھے. فوراً اللہ سے پوچھ لیا، اور جب پہنچے تو کلمات بھی ادا نہیں ہوئے، جس کو ہم ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر کلمات بھی آدھے ادا کیے اور واپس دوڑ پڑے کہ ادھر ہی جانا تھا، ہم نے آرام بھی نہیں کر رہے، کھانا ہی نہیں کھایا، وہ بھوک اڑ گئی. اچھا وہ جگہ پتہ چل گئی ہے ہمیں، اس بندے کی جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا. اتنی چاہت علم کی ہمارے دلوں میں، اس کی آدھی بھی چاہت ہونا تو ہم دیکھیں کتنا علم ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ علم ہماری کیسی تربیت کرتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ ہم علم حاصل کریں اور علم ہماری تربیت نہ کرے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم چیز ہے، اس پہ ہم لوگ سوچیں اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَوَجَدَا، تو ان دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، کہتے ہیں وہ اس نفق میں داخل ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، حضرت ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ داخل ہوئے، اور جب نفق کے آخر میں پہنچے تو انہوں نے پایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے اوپر کپڑا لیا ہے، کپڑا لے رکھا ہے اس نے. اور اس آدمی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنَّا بِأَرْضِ السَّلَامِ، میری زمین میں تو سلام ورام کچھ نہیں ہے، یہ سلام کہاں سے؟ یہ تو ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ تو اللہ والوں کو پتا ہوتا ہے، اور میری زمین میں تو نہیں یہ لفظ استعمال کیا جاتا. شاید اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کو دین دیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام پہ نہیں تھی. یہ کچھ علماء نے بات کی تو کہا کہ میری زمین میں تو السلام علیکم کسی کا استقبال ان الفاظ سے کیا نہیں جاتا، آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں. حضرت خضر علیہ السلام حیران ہوئے، کہتے ہیں آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل. شرف، اتنا اعزاز، عزت والی بات کہ میرے پاس وہ موسیٰ ملنے آئے ہیں. میرے پاس مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے تھے خضر علیہ السلام سے. حیران رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی، اتنے بڑے اللہ کے نبی مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا، مجھے اللہ کے ذریعے بات پتہ چل جاتی، میں آپ کے پاس پہنچ جاتا. آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں، وہاں سے میرے پاس آپ آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو علمکہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور مجھے نہیں دیا، وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں. علم کا ادب یہاں سے پتہ چلتا ہے.
علم کا ادب اور احترام یہ ہے کہ علم کے پاس اٹھ کے جایا جائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام تر نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ خود اٹھ کے گئے۔ ان کو پتا تھا اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے علم کی، کہ علم کے پاس خود اٹھ کے جایا جاتا ہے۔ جو علم اٹھ کے آپ کے پاس آئے وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیتا، جس کے پاس اٹھ کے محنت کر کے جس علم کے پاس جایا جائے وہ صحیح فائدہ آپ کو دیتا ہے۔ اور ان دونوں علموں میں فرق بھی محسوس ہوتا ہے انسان کو، کہ جس کے لیے انسان نے محنت کی، جہد کی اور اس کو اٹھ کے حاصل کرنے گیا، اس علم کا اثر مختلف ہے۔ اور جو بنا محنت کے، جہد کے انسان کے پاس علم آ گیا بیٹھے بیٹھے، چاہے وہ بندہ انسان نے اپنے پاس بلا لیا، چاہے اس کا اثر اس علم کا وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اے خضر میں وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں، تو یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آتے، یہی بنتا ہے کہ علم کی عظمت اتنی ہے کہ میں آپ کے پاس آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر عظمت بیان کی تو عظمت اللہ تعالیٰ نے علم کی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب یہاں تک تو وہ سلام کرتے ہیں اور پہنچ گئے، یہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتَيْنَاهُ ہم نے دیا اس کو، رحمتاً رحمت، یہاں پہ رحمت سے مراد تھا کہ اپنی رحمت سے ایسا علم عطا کیا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ رحمتاً مِّنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے رحمت ہم نے عطا کی اس کو، وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے اس کو علم دیا، مِن لَدُنَّا ہماری طرف سے علما، ہم نے اس کو علم دیا جو علم ہمارے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرف نسبت علم کی کس کی طرف کی؟ اپنی طرف کی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے تربیت والی بات تھی کہ اے موسیٰ آپ نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ رستے میں سکھا رہے ہیں، اقرار کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے اپنی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا اللہ ورسولہ اعلم، لیکن میں نے نسبت اس کی اپنی طرف کر لی۔ تو رستے میں بھی اللہ تعالیٰ آتیناہ ہم نے اس کو دیا، وعلمناہ ہم نے اس کو سکھایا، نام متکلم کا ہے علمہ کے ساتھ، سکھایا نہ ہم نے، من لدنا ہمارے پاس سے، علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 3 دفعہ کہہ دیا ہمارے پاس سے، ہم نے عطا کیا، ہمارے پاس علم تھا، ہمارا دیا ہوا علم ہم نے خضر علیہ السلام کو دیا۔ خضر علیہ السلام بھی ہمارے بنا کسی چیز کے قابل نہیں تھے، جو علم تھا وہ ہم نے ہی دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو۔ قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، علی اس چیز کی بنا پر، ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت اس میں سے جو آپ سکھائے گئے ہیں۔ مجہول کا صیغہ ہے یہ، سکھائے گئے ہیں، لیکن ہم اس کو مجہول نہیں کہیں گے کیونکہ علم سکھانے والا مجہول نہیں ہے۔ علم سکھانے والا کون ہے؟ معروف ہے، ہم جانتے ہیں کون سکھاتا ہے علم، اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ تو علمت جو سکھائے گئے آپ، رشدا جو رشد اور جو سیدھے راستے والا علم سکھائے گئے، میں آپ اجازت دیتے ہیں۔ دیکھیں علم کی عظمت اتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی کہ ان سے علم کی بنا پر یہ سوال پوچھ رہے تھے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو کیا تھا؟ یہ ان کے لیے شرف تھا، اعزاز تھا ان کے لیے کہ موسیٰ جیسا نبی میرے ساتھ چلے، میرا ہم سفر ہو، میرا ساتھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے تو انکار کی ضرورت ہی نہیں، وہ بنا پوچھے میرے ساتھ چلے۔ لیکن اتنا تواضع اختیار کر لیا، اتنا تواضع اختیار کر لیا، اتنے ہمبل ہو گئے اور اتنے نیچے ہو گئے کہ خضر علیہ السلام کے صرف علم کی بنا پر، یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس میرے سے بھی زیادہ علم ہے، اللہ نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ هل اتبعک، کیا میں اجازت دیتے ہیں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ ساتھ ساتھ بھی نہیں کہا اتبعک،
پیچھے پیچھے اتباع، پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. میں بالکل پیچھے پیچھے آپ کے چلوں گا. آپ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی؟ بس میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے علم آپ کو سکھایا، اس میں سے میں سیکھنا چاہتا ہوں. اب خضر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال انك لن تستطيع معي صبرا. موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ اس علم پر صبر نہیں کر پائیں گے جس طرح کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا. آپ کو صبر نہیں ہوگا اس چیز پر. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اعتراضات نہیں کرنے. جو چیز میں کروں گا خاموش رہنا ہے اس پہ. اصل بات یہاں پہ وہ کفار مکہ اور مسلمانوں والی تشبیہ ایک طرح سے بن رہی ہے، کیونکہ کچھ مسلمان تھے، ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، پیدا ہونے لگی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیوں اتنا سخت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو. خباب ابن الارت کے صحابی نے غالباً حضرت عمر تھے، حضرت عمر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بات کی کہ بلال سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. حضرت خباب بن ارت کو تھوڑی تکلیف ہوئی، کہتے ہیں نہیں اللہ کے امیر المؤمنین، مجھے بلال سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے. بلال کے پاس تو بچانے والے لوگ تھے، مجھے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا. ایک دفعہ مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا، اور جب کوئلوں پہ لٹایا جاتا تو میرے جسم سے چربی نکل کے ان کوئلوں کو بجھاتی، اور جب اٹھایا جاتا تو وہ میرا جسم کا سارا گوشت نیچے لٹک رہا ہوتا. اور اللہ کے نبی اور اے عمر، مجھے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. بلال کے پاس تو بچانے والے بھی تھے. حضرت عمر وہاں پہ بالکل خاموش ہو گئے. ایسے لوگ تھے. مکہ کا دور اس طرح کا دور تھا مکہ کا، اور اس دور کے اندر اس طرح کی چیز کو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے اعتراض نہیں کرنا، آپ سے صبر نہیں ہوگا. جو آپ کی طبیعت ہے آپ اعتراض کریں گے کہ خضر یہ کیوں کر دیا. میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بیس پہ یہ کیا ہے جو بھی کیا ہے، لیکن آپ سے صبر نہیں ہوگا. انک لن، ہرگز نہیں. اور وہی ہوا. پہلی واقعے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا. ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے. اگر وہ یہ کہتے نا نہیں کر سکیں گے، تھوڑا کم ہے. انہوں نے ہرگز کا لفظ استعمال کیا. لن کا لفظ نفی تاکید، دو معنی اس کے اندر آتے ہیں، نفی کے اور تاکید کے معنی آتے ہیں. ہرگز نہیں آپ صبر کر سکیں گے میرے ساتھ. اور پھر آگے خود ہی کہا وہ کیف تصبروا، انسان کی طبیعت ہے یہ، وہ کیف تصبروا، اور کیسے صبر کریں گے، علی ما لم تحط به خبرا، اس چیز پر جس چیز کی خبر کا احاطہ آپ کو نہیں ہے، جس چیز کی حکمت کا احاطہ یعنی اس کا علم آپ کے دل میں نہیں ہے. اب کیسے صبر کر سکیں گے؟ انسان کی طبیعت ہے، انسان صبر نہیں کر سکتا. انسان فوراً جو ہے ایک اپنا تجزیہ داغ دیتا ہے، اعتراض ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ کیوں کر دیا، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، یہ کس لیے کر دیا، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کرنے کی، ایسے کیوں نہیں ہو رہا، ایسے کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہے. شاید جس طرح سختیاں برداشت کی مسلمانوں نے، وہ تربیت رہی انصار کے لیے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ آنے والے لوگ کون لوگ ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. 13 سال جس طرح کا ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیا، انصار کو پتہ چل چکا تھا اس چیز کا، اور انصار نے وہ ظلم و ستم نہیں برداشت کیا وہ والا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑی سختیاں برداشت کی. ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. انصار نے بڑی سختیاں برداشت کی، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے وہ اس ظلم و ستم کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کی وجہ سے آپ پہ سختیاں لائی گئی. وہ چیز انصار کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہوئی. باقی ہر سختی کے اندر، ہر پریشانی میں انصار نے ساتھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر میرے پاس اختیار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا میرے پاس اختیار ہوتا تو میں انصار کو اپنا خاندان کے طور پہ اختیار کرتا. چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی.
لیکن قریش کے بارے میں یا پھر جو مہاجرین تھے ان کے بارے میں کوئی بات آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرے مہاجرین ہیں، یہ میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ان اوقات میں میرا ساتھ دیا جس وقت کوئی دنیا کی طاقت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان کا وقت تھا۔ یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اپنا اٹھا لیا، وہ امتحان کا وقت تھا اور بڑا شدید وقت تھا امتحان کا مسلمانوں کے لیے۔ اتنے تھے مسلمان کہ وہ آرام سے ختم کیے جا سکتے تھے، بہت آرام سے ختم کیے جا سکتے تھے۔ اس وجہ سے کفار مکہ نے سمجھا ہی نہیں کچھ، انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جس طرح ایسے اچانک سے اٹھے ہیں اسی طرح ختم ہو جائیں گے، کوئی ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا، وہ تو پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اور وہ پھر صحابہ کرام کی جو انہوں نے پریشانیاں اور مصائب اور آلام اسلام کے لیے برداشت کیے تھے، وہ تھی تربیت انصار کے لیے۔ پھر انصار قوت بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، اور بہت بڑی قوت بنے انصار مسلمانوں کے لیے۔ بڑی آگے انصار کے لیے بھی بڑا سخت امتحان تھا۔ سب سے پہلا امتحان انصار کے لیے بھائی چارے کا تھا۔ صحابہ کرام جس طرح گزرے وہ مثال ان کے سامنے تھی، اس طرح کا بھائی چارے کی مثال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، کیونکہ مہاجرین ان کے سامنے تھے کہ مہاجرین نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کے لیے، اب ہم بھی کچھ اس جیسا ہی کریں گے۔ اور ایسا بھائی چارہ کہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور بھائی بن گئے تھے آپس میں۔ معروف ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جن صحابی کے ساتھ بھائی چارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرا مال بھی آدھا ہے، میری بیویاں 2 ہیں، وہ بھی میں ایک کو طلاق دے دوں گا، جو ان سے پسند آئے وہ اس سے شادی کر لیں، اور میرا گھر بھی آدھا ہے، سب کچھ آدھا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بارک اللہ فی مالک و اہلک ارنی طریقا الی السوق، مجھے بازار کی طرف راستہ دکھا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور گھر میں اور زوجہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ واپس آ رہے ہیں تو ہاتھ کے اندر وہ گھیوں پکڑا ہے، روٹی پکڑی ہے، اور وہ پکڑ کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ عبد الرحمن یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاؤں گا نا تو مجھے نیچے سونے کا سکہ مل جائے گا، سونے کا سکہ، یہ نہیں کوئی ایسی چیز مل جائے گی، کوئی قیمتی چیز مل جائے گی، نہیں، اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو عطا کی کہ اتنا یقین دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کوئی پتھر بھی میں نیچے سے اٹھاؤں گا نا مجھے سونا اس کے نیچے سے مل جائے گا۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی حضرت عبد الرحمن کو۔ عبد الرحمن بن عوف، تو یہ ہے سارا وہ واقعہ۔ اس کے آگے کچھ جو واقعے کی تفصیلات ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان کیا کچھ ہوا، وہ اس سے آگے چل کے ہے انشاءاللہ، اس کو باذن اللہ ہم اگلے جمعے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمني والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔